الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ آج شب برات ہے، اور اس رات کی احادیث میں بڑی ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے، آسمان دنیا سے پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو، جتنے جاندار جتنے جان ہیں یعنی انسانوں کو، تمام انسانوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے دل میں شحنہ یعنی بغض، کینہ، کپٹ، عداوت رکھتا ہو، اور سوائے مشرک کے۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو اللہ معاف کر دیتا ہے، سوائے ایسے شخص کے جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، کپٹ رکھتا ہو، یا مشرک کے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس روایت کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا، نزول اجلال فرماتا ہے، اترتا ہے۔ اللہ پاک اپنی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مغفرت کی رات، بخشنے کی رات میں بھی اللہ پاک انہیں معاف نہیں کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کینہ کپٹ رکھنے والا، بغض والا۔ اور کتنے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ بکریوں کے بال کتنے؟ ہزارہ، لاکھوں، کروڑوں بال ہوا کرتے ہیں کہ کس کے اندر طاقت ہے جو ان بکریوں کے بالوں کو گنے؟ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک ان سے بھی زیادہ معاف کرتا ہے۔ بہت ہی فضیلت احادیث کے اندر شب برات کی آئی ہے۔ شب برات کے تعلق سے بھی لوگ بہت ہی افراط و تفریط کے شکار ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جس نے شب برات میں بہت ہی افراط سے کام لیا ہے، بدعات و خرافات کو اس نے اس میں گڑھ لیا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ احادیث نبویہ سے ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ہے، نہ تابعین نے ان کاموں کو انجام دیا ہے۔ ایک گروپ تو یہ ہے، اور ایک دوسرا گروپ ایسا ہے کہ جس نے اس کی افضلیت کو ہی انکار کر دیا ہے، اور یہاں تک وہ کہہ بیٹھا کہ شب برات کوئی چیز نہیں، اور ہر رات میں اللہ مغفرت کرتا ہے، یہ کوئی شب ہے ہی نہیں، نہ اس کا روزہ ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس میں آدمی قیام اللیل کرے اور دن میں روزہ رکھے، لیکن درجے کے اعتبار سے یہ روایت تھوڑی ضعیف ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، فضائل کے تعلق سے ضعیف روایات بھی قابل قبول ہوا کرتی ہیں۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی بات میں کمزوری ہے، بلکہ جو روایت کرنے والا ہے اس کے اندر کچھ کمی ہوا کرتی ہے، کبھی اس کے حافظے میں کمی ہوتی ہے، کبھی اس کی عدالت میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن جب کئی ضعیف روایات مل جایا کرتی ہے تو ایک دوسرے کو وہ طاقت اس سے مل جایا کرتی ہے۔ تو پہلا گروپ تو جو ہے وہ بالکل افراط کا شکار، اور دوسرا گروپ جو ہے بالکل تفرید کا شکار، اس نے انکار ہی کر دیا۔ اصل ہمیں کرنا کیا ہے اس رات کے اندر؟ اللہ پاک سے خوب مانگنا ہے، اس لیے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک کا منادی ویسے تو ہر روز، ہر رات میں اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگایا کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی عطا کروں، ہر رات ہوا کرتا ہے۔
لیکن شب برات کی رات میں اللہ پاک غروب آفتاب سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں، نعمتیں یہ بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے الا من مستغفر اغفر له کہ سنو کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے مبتلا غم، کون ہے غموں کا مارا، کون ہے پریشان حال، فاعافیہ میں اس کو عافیت عطا کروں، میں اس کو سہولت عطا کروں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کل کے حالات میں اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا ہے، اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے کہ آج ہم نے سبوں کو راضی کرنے کی فکر کیا کہ بھئی تو بھی راضی ہو جا، بادشاہ تو بھی ہم سے راضی ہو، حاکم تو بھی ہم سے راضی، انسپیکٹر تو بھی ہم سے راضی ہو جا، فلاں منتری تو بھی ہم سے راضی، فلاں وزیر اعظم تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جسے اصل راضی کرنا چاہیے تھا اسے راضی ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، اللہ کا غصہ ہم پر ہے، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کر رہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رات ایسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ طاقت والا ہے، اللہ قوت والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ کبریائی والا ہے۔ کیسے اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ انا اللہ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں۔ وملک الملوک، اور بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، میری مٹھی میں ہیں۔ اگر میرے اکثر بندے میری اطاعت کریں گے، میری فرما برداری اختیار کریں گے، میرے رسول کو مانیں گے، میرے رسول کو مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، تو میں کیا کروں گا؟ حولت قلوب ملوکہم بالرحمت والرأفہ، کہ ان کے بادشاہوں کے دل میں نرمی پیدا کر دوں گا، بدل دوں گا، چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو۔ اور اگر میرے بندوں نے نافرمانی کی، سرکشی اختیار کی، میرے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی بسر کی، تو جو نرم بادشاہ ہوں گے انہیں ظالم بنا دوں گا، پریشان کریں گے، وہ تم کو عذاب دیں گے، مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ اس وقت تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ جب کام ہوگا، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیے جائیں گے، تو یہ ان کے خلاف کیا کریں گے؟ بد دعائیں کریں گے، یا اللہ فلاں مر جائے، یا اللہ فلاں کو پریشانی لاحق ہو جائے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس وقت ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ فلا تشغلوا علی الدعاء، فلا تشغلوا بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے پر مشغول مت ہو جاؤ۔ اس وقت کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اللہ پاک ان ظالم بادشاہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج مسلمان کتنا پریشان، چاروں طرف مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ مسلمان ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو رہے۔ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ آج کی جو رات ہے شب براءت کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات رحمت کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو ڈال دینے کی رات ہے۔ اس میں اللہ کو منا لے میرے محترم بزرگوں دوست۔ اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے انفرادی طور پر، چپکے چپکے۔ آج ہم لوگوں نے کیا کر رکھا کہ قبرستان بھی جاتے ہیں۔ قبرستان جانا برا نہیں ہے، لیکن قبرستان میں صرف یہ طے کر لینا کہ آج ہی کی رات میں جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے کہ قبرستان جائیں، ٹولیوں میں نہ جائیں، تنہا جائیں۔ وہاں جائیں اور کس لیے جائیں؟ تاکہ موت ہمیں یاد آئے، آخرت ہمیں یاد آئے۔ اس لیے اس طور پر جائیں گے تو ہمارا وہاں جانا کارآمد ہوگا۔
چراغا سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، آتش بازیوں سے بہت بچائیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آتش بازیاں کر رہے ہیں، کوئی تیوہار نہیں ہے۔ یہ تو رات ایسی ہے کہ اللہ رزق کے فیصلے اس میں فرماتا ہے، اگلے سال تک کون مرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ بالکل متعین کرتا ہے کہ اس رات میں لوگ جانے والے ہیں۔ ہم اس رات کو کیسے گزارنا ہے؟ کہ کچھ حلووں کے اندر گزارنا ہے، کچھ اور دیگر چیزوں کے اندر گزارنا ہے۔ ہمیں اللہ کے ذکر کے اندر یہ رات گزارنی ہے، تسبیحات کے اندر یہ رات گزارنی ہے، درود شریف کے ساتھ یہ رات گزارنی ہے، ذکر و تلاوت کے ساتھ یہ رات گزارنی ہے، مناجات کے ساتھ یہ رات گزارنی ہے، اور صبح میں فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر رات بھر آدمی نے عبادت کی لیکن صبح میں فجر کی نماز اس نے قضا کر دی، کیا فائدہ ہوا؟ رات بھی اللہ کی عبادت کرے اور صبح کی نماز بھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، بعض ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حدیث نہیں، ساری روایات کمزور ہیں، میں ان سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اگلے دن آپ روزہ رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایام 20 کے روزے رکھ لے، وہ 13 14 15 ان 15 تاریخ 13 14 15 یہ روزے رکھ لے۔ لیکن کرے میرے محترم بزرگوں دوستو، کب تک ہم غیروں کے پیروں میں جاتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے آپ کو پریشان کرتے رہیں گے؟ کون ہے جو نجات دینے والا ہے؟ کون ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ کون ہے جو وسعتیں دینے والا ہے؟ کون ہے جو ہمیں بچانے والا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اس رات کے اندر بھی میرے محترم بزرگوں دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس رات کے اندر اللہ پاک سبوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ پہلا تو فرمایا المشرک، کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس رات، کہ ایمان والا ہو اللہ اسے معاف کرے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، پوری کائنات اللہ نے بنائی، پوری زمین و آسمان اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ نے بنایا، ہم اس کے غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک المشاحن، کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سبوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اہل زغائن اور اہل حقد یعنی بغض والوں کے۔ اللہ پاک کہتا ہے انہیں چھوڑے رکھو جب تک کہ یہ اپنے کینے سے توبہ نہ کر لے۔ یہ کینہ سے توبہ کریں گے اللہ ان کی بھی معاف کر دے، ان کی بھی مغفرت کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شرابیں پینے والے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے، ناجائز کھیل کھیلنے والے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے، جو فاحشہ عورتیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے، تصویر سازی کرنے والے اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ایک وہ کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رات پچھلے سال بھی آئی تھی، اس میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، یہ رات آج بھی آ رہی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، آئندہ سال یہ شب ہمیں میسر ہوگی نہیں ہوگی۔ ہم اس رات اللہ کو منانے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ سارے حالات بدل دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، رات کو خوب اللہ کی عبادت کریں، انفرادی طور پر اللہ کو پکاریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں، اور اللہ اگر توفیق دے تو روزے کا بھی اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔